قرآن اس کی حفاظت کا وعدہ لیا، وعدہ فرمایا اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ سلسلہ برابر الحمدللہ جاری ہے۔ بہت کوششیں ہونے کے باوجود قرآن کا ایک لفظ، ایک حرف، یہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کا ایک نقطہ اور شوشہ بھی کوئی بدل نہیں سکا۔ قرآن محفوظ ہے، احادیث محفوظ ہے، دین کے احکام محفوظ ہے، اور اس لیے کہ یہ علماء اور یہ مشائخ اور یہ سب کا سب دینی عملہ الحمدللہ اس کے اوپر محنت کرتا جا رہا ہوں۔ لیکن بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ایک اور چیز کی طرف دھیان دینا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر دین کو نافذ اور جاری کر لے۔ ہم میں سے کوئی شخص دین سے بیگانہ نہ ہو، ہم میں سے کوئی شخص دین سے دور نہ ہو، ہم میں سے ہر آدمی نمازی ہو، ہر آدمی زکوٰۃ دینے والا ہو، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا ہو۔ اور آپ کو یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی جو شریعت ہے وہ شریعت مکمل ہے، اور شریعت کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تمام وہ ابواب ہے جن کی انسان کو ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عقیدوں کا مسئلہ شریعت نے بتا دیا، کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیا عقیدہ نہیں رکھنا ہے، کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ہم کو ایک طرف اہل سنت کے عقائد کے مطابق اپنے عقائد کو ڈھالنے کی کوشش، دوسرا نمبر ہے عبادات کا۔ شریعت نے عبادات کا ایک باب رکھا، اس کے اندر نماز ہے، اس کے اندر روزہ ہے، اس کے اندر زکوٰۃ ہے، اس کے اندر حج ہے اور دیگر عبادات ہیں، تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، قربانی کرنا ہے۔ اللہ کے اس دین کے اس بات کو بھی ہم زندہ رکھیں۔ کوئی بھی مسلمان بے نمازی ہم میں نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات، شریعت کے اندر معاشرت کے احکام بھی دیے گئے۔ معاشرت کیا ہے؟ سماجی زندگی۔ ایک آدمی لوگوں کے ساتھ رہتا ہوا جو زندگی گزارتا ہے، ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، بچوں کے ساتھ رہتا ہے، بیوی کے ساتھ رہتا ہے، دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے، محلے کے لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے، تاجر اپنی تجارت پیشہ لوگوں کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے، اور بھی مختلف لوگ مختلف لوگوں سے رابطہ اور مختلف لوگوں سے تعلقات رکھتے ہوئے زندگی کرتے ہیں۔ اور ہر انسان کو اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے کہ وہ سماج ہی کے اندر رہتا ہے، بغیر سماج کے کہیں جا کر جنگل کے اندر زندگی نہیں گزارتا۔ اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، اس لیے کہ یہ رہتا ہی ہے لوگوں کے ساتھ۔ ماں باپ اس کو چاہیے، بھائی بہن اس کو چاہیے، رشتہ دار اس کو چاہیے، دوست احباب اس کو چاہیے، اور معاشرے کے لوگ اس کو چاہیے، ان کے ساتھ زندگی کرتا ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی کے احکام ہم کو دے دیے۔ شادی کیسے کرنا چاہیے، بیوی کے ساتھ گزارا کیسے کرنا چاہیے، بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، ماں باپ کے حقوق کیا ہوا کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، دوست احباب کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کو لے کر زندگی گزارنا یہ ہمارے اوپر فرض و ضروری ہے۔ ہم صرف نماز نہ پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے ساتھ ہمیں معاشرتی زندگی کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ماشاءاللہ نماز تو بہت پڑھتے ہیں، تہجد بھی ان کی ناگا نہیں ہوتی، لیکن بیوی کے ساتھ سلوک ان کا اچھا نہیں، بیوی سے کھٹ پٹ ہے، طلاق طلاق کی پکار کرتا رہتا ہے، ایک طرف ذکر بھی کرتا ہے، دوسری طرف یہاں پر آتا ہے تو کھٹ پٹ بھی کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے وہ نمازی بھی بنے، وہ اللہ کے لیے ذکر کرنے والا بھی بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی احکامات کو بھی اپنائے۔ بیوی کے ساتھ بہترین سلوک ہونا چاہیے، اور بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ بہترین سلوک ہونا چاہیے۔ دونوں کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اگر حقوق کی ادائیگی کامل طور پر اور اچھے طور پر ہوتی ہے، اختلاف کے پیدا ہونے کی کوئی شکل ہی نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کر دے،
ایک دوسرے کے حقوق کو کھا جاتے، کبھی بیوی شوہر کا حق مار دیتی ہے اور کبھی شوہر بیوی کے حق کو ادا نہیں کرتا، وہیں سے اختلافات رونما ہوتے ہیں اور ان دونوں کا اختلاف پھر خاندانوں کا اختلاف بن جاتا ہے اور پھر آگے چلتے ہوئے کبھی طلاق کے تک نوبت اور کبھی خلا تک نوبت اور کبھی جو ہے فسخ تک نوبت آ جاتی ہے۔ یہ نوبت نہیں آنا چاہیے۔ ابھی آپ کو حضرت مولانا تنویر صاحب ہاشمی دامت برکاتہ ہم نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایسا معمول ہو اور ایسی بہترین پاکیزہ زندگی گزارے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائے، اور آپ کو نمونہ بنا کر ہی اللہ نے بھیجا تھا۔ بیوی کے ساتھ کیسا رہنا، نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا، محمد الرسول اللہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ بچوں کے ساتھ کیسا رہنا، نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ کیسا رہنا، اس کے لیے آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اپنے ماننے والوں کے ساتھ کیسا رہنا، اس کے لیے بھی آپ ہی اسوہ حسنہ ہے، اور جو نہیں مانتے ان کے ساتھ کیسا رہنا، وہاں بھی آپ ہی ہمارے لیے حجت ہے۔ بھائیوں، اللہ نے آپ کو نمونہ بنا کر بھیجا، لیکن ہم اس نمونے کو کبھی پڑھتے نہیں۔ اگر میں پوچھ لوں اس وقت کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے اتنے بڑے مجمع میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چھوٹی سے چھوٹی ہی کتاب مکمل پڑھی ہو؟ اگر میں یہ پوچھ لوں، میرا اندازہ ہے کہ سوائے چند ہاتھوں کے بہت سارے ہاتھ نہیں اٹھ پائے گے، اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی کو پڑھتے نہیں۔ ہمیں چاہیے قرآن پڑھا کرے، حدیثیں پڑھا کرے، اللہ کے نبی کا اسوہ پڑھا کرے، اللہ کے نبی کی سیرت کو شروع سے آخر تک پڑھے۔ آپ نے کیسی زندگی کس کس کے ساتھ گزاری، پورا نمونہ اللہ کے نبی نے پیش کر دیا ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے، لیکن آج ہم نے بہترین نمونے کو چھوڑ دیا اور اپنے اپنے نمونے ہم نے خود ہی گھڑ لیے۔ کہاں سے کامیابی ملے گی؟ اگر میں اپنا نمونہ بنا لوں، آپ اپنا نمونہ بنا لیں۔ بھائیوں، اللہ نے آپ کو نمونہ بنا کر بھیجا اور پوری دنیا انسانیت کے لیے آپ نمونہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ماننے والوں کے لیے بھی نمونہ ہے، نہ ماننے والوں کے لیے بھی آپ ہی نمونہ ہے۔ وہ بھی اس نمونے کو اختیار کر لے، سب کی زندگیاں بن جائے۔ بہرحال ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم معاشرتی زندگی کے احکام بھی اللہ کے نبی سے، قرآن کریم سے سیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک چیز اور ہے، وہ ہے معاملات کی دنیا، معاملات کے ابواب، لین دین کیسا ہو، تجارت کیسی ہو، ملازمت کیسی ہو، کمائی کے ذرائع کیسے ہو، حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، لین دین کیا ہوتا ہے، اس کے لیے کیا احکامات ہیں۔ شریعت نے مکمل ایک ریکارڈ ہم کو عطا کیا، دستاویز عطا فرمائی، قرآن میں موجود، حدیثوں کے اندر موجود، فقہاء نے اس کو ضابطوں کی شکل میں جمع کر کے ہمارے لیے بہترین چیز تیار کر کے دے دی۔ آج ضرورت ہے کہ ہمارا بیپار، ہمارے معاملات اللہ کی شریعت و قانون کے مطابق ہو جائے۔ اور ایک چیز ہے اخلاق، کہ ہمارے اخلاق بھی اللہ کے نبی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھایا ویسے ہو جائے۔ یہ سب کچھ اگر ہو جاتا ہے، عقیدہ شریعت کے مطابق، عبادات شریعت کے مطابق، اور معاملات یہ بھی شریعت کے مطابق، اور اس طرح معاشرت وہ بھی شریعت کے مطابق، آپ بتائیے کہ انسان کتنا بہترین انسان بن جائے گا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرے اور اپنے گھروں میں نافذ کرے، اپنے خاندانوں میں نافذ کرے، اپنی بیویوں پر نافذ کرے، اپنے بچوں پر نافذ کرے۔ جہاں جہاں تک ہمارا بس چل سکتا ہو، وہاں تک اللہ کی شریعت کو ہم جاری و نافذ اور ساری کر کے دکھائیں۔ اور جب یہ ہوگا، اللہ کی طرف سے ایسی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی کہ کسی غیر کو ہماری طرف نگاہ اٹھا کر، غلط نگاہ اٹھا کر دیکھنے کے لیے کوئی چانس نہیں ملے۔ ابھی مولانا نے آپ کے سامنے 3 طلاق والے مسئلے کی طرف اشارہ دیا۔
یہ 3 طلاق کا مسئلہ انہوں نے جو بھی کہا ہو کیا ہو، لیکن ذرا سوچئے کہ ہمارے اندر کیا اس میں بے اعتدالی نہیں ہے؟ انتہائی بے اعتدالی۔ جو آدمی اپنی بیوی کو طلاق آج دینا چاہتا ہے، اس کی طلاق کا نمبر شروع ہوتا ہے 3 سے۔ شریعت کہتی ہے شروع نہیں، وہ آخر ہے۔ 1 سے شروع ہوتا ہے، پھر 2 پہ آتا ہے، 3 پہ ختم ہو جاتی ہے طلاق۔ لیکن ہمارے نوجوان کے دل میں یہ ہے کہ طلاق شروع ہوتی ہے 3 سے، اس لیے وہ جب بھی بولتا نا 3 طلاق، یعنی 1 پہ نہیں آتا، وہ 2 پہ بھی نہیں آتا، 3 سے شروع کرتا ہے۔ بھائیو، اس لیے شریعت کا علم حاصل کرو اور دیکھو شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت طلاق دینے کو اچھا نہیں سمجھتی، یہ ایسا مباح ہے جس کو مبغوض قرار دیا گیا، ناپسندیدہ قرار دیا گیا، اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے، اس کی تمام ذریت وہاں پر جمع ہو جاتی ہے، سارے چیلے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ شیطان اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے، میاں تم نے آج کیا کارنامہ انجام دیا؟ کوئی اٹھ کے کہتا میں نے کسی کو شراب پلا دیا، کوئی کہتا میں نے کسی سے زنا کرا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی کو جھوٹ بلوا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی کو سود میں مبتلا کر دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے رشوت میں مبتلا کر ڈالا، میں کسی کو قتل میں مبتلا کر ڈالا۔ وہ سن کر سب کو شاباشی دیتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا۔ آخر میں ایک شیطان اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اس سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تو کیا کر کے آیا؟ وہ کہتا میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی۔ تو روایت میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر شیطان اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو اپنے قریب بلا کر اپنے گلے سے لگا کر شاباشی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو چیز اللہ کو ناپسند شیطان کو وہ پسند ہے۔ آج ہم لوگ شیطان کو خوش کر رہے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش نہیں۔ طلاق دینا شیطان کو خوش کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ بھائیوں، بہرحال ان سب چیزوں پر عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ تحفظ شریعت کا پہلا کام یہی ہے، ہم اپنی شریعت کی خود حفاظت کریں، اس کو پڑھیں، عمل میں لے آئیں۔ عمل میں نہیں لائیں گے تب بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک خاص موقع کے لیے ارشاد فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس کے اندر جو ہے علم لوگوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت لبید۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے سے علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے ان کے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ ان کے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ تو برابر جاری رہے گا، پھر بھی علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی، میں تو تجھے مدینے کے اہل عقل میں سے سمجھتا تھا، لیکن تو ویسا نہیں نکلا۔ پھر فرمایا ذرا دیکھو یہ یہود و نصارہ یہ بھی توریت و انجیل پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، اپنے بچوں کو پڑھا رہے کہ نہیں پڑھا رہے، پھر بھی علم کا ہے ان کے اندر تو جہالت ہی جہالت ہے۔ یہ مشکات کے اندر روایت موجود ہے، کتاب العلم میں معلوم ہوا صرف پڑھنا پڑھانا ہی نہیں بلکہ بھائیوں اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ سب کے سب مسلمان سچے و پکے مسلمان بن جائے، یہ ہے تحفظ شریعت کی پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان میں جو حالات جو مسائل پیدا ہو رہے، آپ کے سامنے اس کی کچھ تفصیلات آ چکی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس وقت بھی جو مسئلہ درپیش ہے بہت سارے مسائل کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ یہاں کے اوقاف کو ہڑپنے کے لیے ایسی تدبیریں اور ایسے قوانین اور ایسی بل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے کہ یہاں کی ہماری ساری جائیدادیں ہڑپ ہو جائے اور اس کا کوئی مقصد باقی نہ رہے۔ یہ سب بہت بڑا ایک سوچا اور سمجھا ہوا منصوبہ ہے، اس کو فیل کرنے کی ہم سب کو مل کر ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارے اکابرین جو کچھ ہم
ہم سے کہتے ہیں، جس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم کو ان کی ہاں میں ہاں ملانا، ان کی بات کو لے کر چلنا۔ ابھی مسلم پرس اللہ کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اس میں جو بھی اس سلسلے میں فیصلے کیے جائے ان کو ماننا، قبول کرنا، دوسروں کے اندر اس کی اشاعت کرنا، اس کو شیئر کرنا، اور پھر اس کے بعد اپنی جو بھی طاقت ہو، علمی طاقت، عملی طاقت، مالی طاقت یا کسی بھی طرح کی اللہ نے دی ہو اور اس میں ہم کام کر سکتے ہو، تو اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دو کاموں کو ہم پلے باندھ کر جائے، ایک خود شریعت پر عمل کرے اور دوسرے حالات کے مطابق جن جن چیزوں کی ضرورت ہو، ہماری قوت جہاں ضرورت ہو وہاں ہماری قوت کو ہم استعمال کریں، جہاں ہماری جانوں کی ضرورت ہو وہاں ہماری جانوں کو ہم پیش کریں، جہاں ہمارے مالوں کی ضرورت ہو وہاں ہم اپنے مالوں کو پیش کریں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی جو ہے ایک اہم ترین کام ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نے میرے سے پہلے بزرگوں کی باتوں پر جو ہے انشاءاللہ کہا اور عمل کرنے کا جذبہ دکھایا، وہ بھی اس وقت آپ دکھائیں گے، اور ایک بار آپ پھر کہیں گے کہ ہم انشاءاللہ شریعت پر سب کے سب عمل کرتے رہیں گے، اپنے گھروں میں اس کو نافذ کریں گے، اور پھر بزرگوں کی باتوں پر ہم عمل کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس جلسے کو اللہ نے کامیاب فرمایا، آگے کے تمام مراحل کو بھی اللہ کامیاب فرمائے، ہمارے بزرگوں کی خدمات کو قبول فرمائے، اور انہوں نے جس طرح کی تحریکات کو جاری کیا ہوا ہے ان سب کو آگے بڑھانے میں اللہ ہم سب کا بھی حصہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔